بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں، اور خبریں ہیں خاص طور پہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی اور لندن میں بھی، دونوں جگہ پہ کہیں نہ کہیں خسر پسر ہو رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ چیز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے کہ جناب -2 کی بات ہو رہی ہے، یعنی مریم بھی مائنس ہو جائے، نواز شریف صاحب بھی مائنس ہو جائیں، وہ تو آلریڈی ہیں لیکن وہ اب ایگری ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مائنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری چل رہی ہے، کانسپریسی تھیوری، سازشی کہانی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی مائنس کر دیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور باقی جتنے بھی ہیں مائنس عمران خان، باقی تمام ایلیمنٹس کو اکٹھا کر دیا جائے اور یہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور آپس میں ان کی چکنی چپڑی باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو آج اس سٹوری کو ذرا ہم انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ بات کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور پھر خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بچے وہ لندن میں ہیں یا پھر پاکستان میں ہیں۔ لندن میں کچھ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کس بنیاد پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب بس ہم آ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کی دسمبر میں آنے کی اطلاعات تھیں، اور انہوں نے اپنی جو برتھ ڈے ہے وہ سالگرہ، اپنی پیدائش کی سالگرہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ادھر مناؤں گا۔ یہ بات انہوں نے کہاں کی، اور کون سے میاں بیوی نواز شریف صاحب سے ملے اور کہاں ملے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور حضرات گئے، وہ کیسے گئے، ایاز صادق صاحب کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے، کیا لے کر گئے ہیں، یہ ساری چیزیں کوشش کریں گے، اور ہم کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور کیا مائنس ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کون ہو رہا ہے، پلس کون ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ایاز صادق صاحب اس وقت لندن میں ہیں، انہوں نے اپنی ذرا لب کشائی کی ہے، نواز شریف صاحب سے 2 دفعہ مل چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے پیچھے کیا ہے، اقتدار کی راہداریاں جو ہیں، پاور کوریڈورز جن کو کہا جاتا ہے، کیا ان کا بھی کوئی تعلق واسطہ ہے اس ساری سازشی کہانی ہے؟ ایاز صادق صاحب کو سنائیے جی۔ میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جو وہاں کے حالات دیکھے وہ بتائے، اور بہت سے ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی۔ ڈسکشن تو ہر چیز پہ ہوتی ہے کہ اگر ان ہاؤس کیا جائے، اگر اسپیکر صاحب کے خلاف کیا جائے، چیئرمین سینٹ کے کیا جائے، پرائم منسٹر کے کیا جائے، پنجاب کیا جائے، یہ چیزیں تو ڈسکشن میں رہتی ہیں، چلتی ہیں، بیکاز آپشن ڈسکس ہوتے ہیں۔ آپشن ڈسکس ہوتے ہیں۔ چلو صاحب اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ان کی ایک تو یہ بتائیں کہ شریف فیملی کی کسی خاتون کو یو کے میں کوئی ریڈ کیا گیا، کوئی اس طرح کی اطلاع ہے، یا ان کو کہا گیا کہ آپ کا اوور سٹے ہو چکا ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کوئی ایک فیملی ممبر کے بارے میں اطلاع ہے؟ بالکل ہے، اور یہ محترمہ جو ہے بہت ہی ان میں سے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے جی، اور وہ بھی یہ منی لانڈرنگ اور یہ ٹی ٹیز اور یہ اس میں ملزم بھی ہیں، اور 1.5-2 سال سے تھی، اور وہاں جو پوش علاقے میں، لیکن ایک ماڈسٹ لیونگ تھی ان کی، اور ویسے فار دیٹ میٹر سلمان جو ہے وہ بھی، یعنی اگرچہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ محترمہ جو ہے 1.5 سال سے زیادہ وقت اوور اسٹیڈ تھا، اور اس کے بعد برٹشرز نے ایک جس جگہ یہ رہ رہی تھیں وہاں انہوں نے ریڈ کیا، چھاپا مارا، سیکورٹی ایجنسی والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر برطانیہ سے نکل جاؤ، نہیں تو ہم گرفتار کر کے آپ کو کسی جہاز پر بٹھا کے آپ کے اوریجنل ملک میں بھیج دیں گے یا کسی اور جدھر۔ تو پھر یہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ادھر انہوں نے یہ لڈیاں پیریاں سن، بھنگڑے پیرے سن، پھر وہ کسی ساحلی ملک میں چلے گئے ہیں؟ نہیں، وہ قطر گئے۔ اچھا جی، ہماری اطلاعات ہیں وہ قطر گئی ہیں، اور یہ ان میں آپ کا مطلب ہے کلثوم نواز لیول کی شخصیت، صحیح، جیسے وہ تو فوت ہوگی نا، یہ مطلب حیات ہیں، بیمار ہیں،
تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے. تو بڑے میاں تو پہلے اس کا تو جواب لینا ان کا کہ یہ کن کی بیگم ہے, اور پہلی بیگم ہے, اور ان کے بچے بھی پالیٹکس میں ہیں, اور وہ بھی گانے گا رہے ہیں وہ شادی پر جی کسی کے. تو یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ جو ہچر ایشو ہے اور وہاں نکال کے دھکے دے کے باہر بھیجنا. یہ جو دسمبر میں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں تھیں, یہ کہاں سے یہ جنم لیا انہوں نے؟ اچھا, وہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں جو پالیٹکس میں بھی ہیں, وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں, وہ بوقت ضرورت کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. تو ان کو بھی کھانے پر بلایا تھا, تو وہاں نواز شریف کو پوچھا گیا جی آپ پاکستان کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں 25 دسمبر 2021 یعنی آج سے 10 دن بعد میری کیونکہ سالگرہ ہے, تو میں 25 دسمبر 2021 میں اپنی سالگرہ جو ہے لاہور میں اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں مناؤں گا. اور لیکن وہ تو مفرور ہے. انہوں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی, اگر مجھے جیل جانا پڑا تو 1 مہینے میں ضمانت ہو جائے گی. تو یہ پھر انہوں نے یہ جو ایک میاں بیوی اور اس طرح کے ان کے جو اور لوگ ان میاں بیوی نے آگے پاکستان میں آ کے یہ کمپین لانچ کی, انہوں نے یہ سارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں. وہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دوسرا سوچنا شروع کر دیا. جب نواز شریف نے یہ اعلان کیا تو انہوں نے اتنے بھنگڑے اور لڈیاں پانیاں اور تالیاں بجانیاں شروع کر دی. آ گئے میاں صاحب آ گئے اور چھا گئے, میاں سے نعرے بجن گے صحیح وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف سلمان شہباز یہ پھیلا رہے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے, ہم ذرا ساتھ ٹیلی کر لینا. یہ ان دونوں کی بات ہے جب ڈی جی آئی کی اپائنٹمنٹ پہ وہ چل رہا تھا معاملہ, اور ان کی اپائنٹمنٹ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا تھا. اس سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ اکتوبر کی بات ہے. اکتوبر نومبر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس وقت میاں صاحب نے ادھر ملاقات کی کسی فیملی کے, اور اپنے جو اپارٹمنٹ 7 فیلڈ والے, اب وہاں پہ وہ اس طرح کی ملاقاتیں نہیں کرتے. اب وہ تھرڈ پارٹی, تاکہ میڈیا سے یہ بھی کسی اور کے گھر میں کھانا, ہاں میڈیا کو پتہ نہ چلے. تو اس کے بعد پھر وہ میاں بیوی ادھر آئے. میاں بیوی نے آ کے باقاعدہ کمپین چلائی کہ اسٹیبلشمنٹ دوری ہو گئی ہے, یہ موجودہ سیٹ اپ بس اب آج گیا کہ کل گیا ختم ہونے والا ہے. انہوں نے کہا میکسیمم, یہ سلمان شہباز نے کہا کہ میکسیمم 18 مہینے بعد ہماری گورنمنٹ بن جائے گی. میکسیمم 18 مہینے. ہاں, اور شہباز شریف وزیر اعظم جو ہے نا ان کا نام کلیئر ہو گیا ہے اور وہ بن رہے ہیں, اور نواز شریف نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے, اور مریم کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ پیچھے ہو جائیں, وہ اب گانے بجانے پر زیادہ توجہ دیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 دن سے فنکشن ہی چل رہے ہیں. جی ہاں, پہلے لندن میں ہوا تھا, ہمارا تو خیال سے شادی وہاں ہو گئی ہے, اب یہ یہاں ہو رہی ہے. نہیں, یہاں پہ وہ ٹریلر تھا, یہاں پہ باقاعدہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہ گانا بھی اسی پس منظر میں گایا گیا تھا جب کوئی بات بگڑ جائے. ہاں, تو مطلب اس کے بھی اور بھی اس طرح کے للے تللے بھی چل رہے ہیں. سلمان شہباز جو ہیں وہ جو لندن میں مختلف لوگوں کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں اور 18 ماہ کا وقت دے رہے ہیں. 18 ماہ کا وقت کا مطلب ہے یہ گفتگو انہوں نے کی ہے اکتوبر میں. اگین میں بتا دوں کہ یہ اکتوبر میں کی ہے, ٹھیک ہے جی. اکتوبر سے اکتوبر 1 سال, اکتوبر 22 میں سال ہو گیا پورا, اور اس کا مطلب ہے کہ 22 میں وہ کہہ رہے ہیں سال 1.5 سال کے اندر اندر. تو یہ اس کی بیس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ کا احساس یعنی یقین دلوا دیا گیا ہے, اور یعنی ووٹوں کی ہمیں کمی نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ووٹ پڑنے کا اور چوری نہ ہونے کا یقین ہو جائے تو ہم اقتدار میں آئے جائے. نواز شریف اقتدار میں نہیں آ سکتے. لیکن سلمان شہباز کا تو یہ کلیم ہے نا ادھر کہ جناب ہمیں ہمارے معاملات سیٹ ہو گئے. وہ تو اور بھی آگے جاتا ہے وہ کہ جو صابر شاکر کو جو ایکسٹینشن چاہیے وہ بھی ہم نے ایگری کر لیا. یعنی اس طرح کی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں. ہم تو وہاں, میں تو وہی آپ کو پتا نا کہ وہاں کسی جگہ سے جمع کر کے تصدیق کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں نا. مجھے پتا ہے, آپ خبریں دے رہے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں کیونکہ کسی کے پاس یہ آپ نے ان کی جو یہ ہوا یہ صرف کہ 3 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کی ایک لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے.
اور اس میں اور بھی مندرجات تھے ان کی طرف نہیں آتے. ان کے یہ ہزاراں صفحے تھے چاچے نے کالے کیتے نے. جی ٹی ٹی ادھر جا رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے, اربوں روپے تو جا رہے. یہ صاحب اسی طرح کی ملاقات ہے, چلیں بات آپ نے چھیڑ ہی دی. یہ اسی طرح کی ملاقات ہے جیسی زبیر صاحب نے کی تھی. زبیر صاحب گئے تھے اور انہی صوفوں پہ بیٹھے تھے جس پہ آپ بیٹھتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ زبیر صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جناب ہمیں یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ کو آپ آسانیاں پیدا کریں اور مریم صفدر صاحبہ کو ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے میں مدد دیں اور یہ پالیٹکس میں ان کو کام کرنے دیں اور اپنا وزن جو اپنا پلڑا وہ اس سائڈ پہ ڈال دیں. تو اس وقت بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا تھا کہ یہ عدالت کے معاملات ہیں, یہ پالیٹکس کے معاملات ہیں, آپ جانیں, عدالتیں جانیں, قانون جانیں, اس میں نہ پہلے نہ مداخلت تھی نہ اب ہے. یہ کام ہمارے متعلقہ نہیں ہے. جب یہ ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ کلٹیویشن ہو جائے گی اور کلٹیویٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے بس وارے نیارے ہیں, گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بات نہیں بنی. اور اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں ایک باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا وہ ہمارے سامنے, اور اس میں پھر نہ انہوں نے آرمی چیف کو چھوڑا, نہ ڈی جی آئی کو چھوڑا, نہ جرنیلوں کو چھوڑا, نہ ججوں کو چھوڑا, وہ سب کے سب اب جو ہے دوبارہ پھر انہوں نے وہی نئی پالیسی لے کے آئے کہ ٹھیک ہے. اچھا وہ مریم جو ہے نا وہ معاف کرنا, ہاں جی, وہ اس سارے سے ایگری نہیں کرتی, اپنے والد کو نہ نہیں کر سکتی. وہ کہتے ٹھیک ہے میاں صاحب آپ جیسے کہیں گے ٹھیک ہے, وہ شہباز جی بن گئے وہاں اور وہ حکومت سنبھال لیں. ویسے یہ ان کا خیال ہے کہ سارا کوئی ان کے گھر میں ہی ہونا ہے. بالکل ایسا ہی. نہ پاکستان کے لوگ سب فارغ ہیں, بس جو بھی اب فیصلہ ذرا قلعہ فتح ہو چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. ایسی بس بندر بانٹ کرنی ہے. وہ میں آگے شارٹ سنواتا ہوں, آپ خود ہی حیران ہوں گے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس ہم دونوں ہی کھیلیں گے. اب وہ مریم یہ نہیں, وہ اس نے پیرلل اپنا کہ وہ جو کسی کا بیان حلفی بنایا جا رہا ہے جاری, کسی کا مطلب ہے یا جو بھی بنایا جا رہا ہے, وہ دسمبر میں واپسی کا جو واپسی کی تاریخ دی گئی تھی دسمبر میں, پھر میں بتاؤں گا یہ تھی ایک تو رانا شمیم کا بیان حلفی, ان کا خیال تھا وہ آ گیا. اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی وہ آڈیو آ گئی, اس کو جوڑ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک طوفان آ جائے گا اور انہی حالات میں نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے اور سیدھے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور کہیں گے جناب میں آ گیا ہوں اور یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے, چیف جسٹس سابق چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں, سابق چیف جج یہ کہہ رہا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ سارا کچھ وہ ہمارے خلاف سب چیزیں بہا کے لے جائے گا. ہوا یہ کہ دنیا بدل گئی ہے اور ان کے پاس ان کی جتنی بھی جعل سازیاں وہ سامنے آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی یہ وہی مریم جو زبیر صاحب لینے گئے تھے, شہباز شریف صاحب بھی وہی لینے گئے تھے اور ادھر سے وہی جواب ملا کہ وہ آئین قانون. لیکن زبیر میں اور شہباز میں یہ فرق ہے کہ شہباز شریف نے اپنی جو بھی لائنز آف کمیونیکیشن ہے اور وہ برملا کہتا ہے کہ جی وہ میں فوج کے ساتھ ہوں, اور کبھی آج تک اس نے وہ ایک پوسچرنگ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں جی. ابھی بھی یہ جو دوسرے بھی جرنلسٹ وغیرہ بھیجے ہیں اور مالکان بھیجے ہیں کہ اس میں نیب کے معاملے پر میں بتاتا ہوں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اس میں پاکستان بار کونسل نے بھی اب یہ ان کے جو پریشر گروپس جو ہیں نا وہ لے کے آ رہے ہیں. اب جو نئے صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے وہ بھی گئے ہیں لندن. نہیں, وہ لندن سے ہو کے پتہ نہیں لندن گئے ہیں کہ نہیں گئے, لیکن وہ ایک پیٹیشن دائر کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تاحیات نااہلی یہ ختم ہونی چاہیے. جو جہانگیر خان ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو وہ آئندہ ہفتے وہ جائیں گے اس کو لے کے, لیکن ظاہر ہے اس میں پھر آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی کیونکہ آئین تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے, پہلے ایک ججمنٹ موجود ہے کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے.
تو یہ ساری جو جوڑ توڑ ہے اس کے پیچھے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ یعنی مقتدر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ نہ تو وہ گورنمنٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو نہ تو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور کسی سازش کے مورے بننے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کو کندھا دینے کا کہ جی وہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس حکومت کو گرا دیں، اور نہ وہ کسی مداخلت کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے، اگر اس کے بعد ووٹ لے لے تو دوبارہ آ جائے۔ نہیں، ہاں نواز شریف یہ سمجھتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بڑی مطلب کوٹ ان کوٹ کہ جی فوج جو ہے وہ کبھی کسی کو دوسری دفعہ اقتدار میں نہیں لاتی۔ اس کا خیال، ان کا خیال یہ ان کا خیال ہے ہمارا کام باز بنا ہے اور یہ کھیر پک گئی ہے، ہوں تو صرف جا رہا ہے میں 1 مہینہ 10 دن اندر رہ لگا۔ لیکن چوہے صاحب ایک اس سے الگ، جبکہ میں اب یہ بھی ایک مسلم لیگ نواز کے ہی ایک رہنما ہیں جو خود جیل میں ہو کے واپس آ چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو جیل سے نکلے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بھی ان دنوں جیل میں ہی تھے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا واقف تھے جیل کی ایکٹیویٹیز سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جیل میں رہتے تو زیادہ بہتر تھا، جیل سے جا کے اور یہ معاملہ طے کر کے جو لندن گئے ہیں نا، اس سے نقصان بہت ہوا ہے۔ اب اگلی بات، مریم صفدر یا نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں مختلف پراکسیز کا استعمال، کبھی ایک پراکسی کو استعمال کرتے ہیں، کبھی دوسری پراکسی کے ذریعے، پراکسی 1 خواجہ آصف صاحب، پراکسی 2 زبیر صاحب، پراکسی 3 خاقان صاحب، پراکسی 4 مفتاح صاحب، پراکسی 5 رانا تنویر صاحب، بے شمار پراکسیز ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سافٹ امیج کو ذرا پیغام رسانی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور بے وقوف یعنی کہ ماموں بنائیں، لیکن جو چیزیں گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں اور نہیں، اور ساتھ کہ میں نے جتنا فوج کے لیے کیا کسی نے نہیں کیا، اس طرح کی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص اپنی مسلح افواج اور اس کی سربراہ پر اور اس کی یعنی اہم عہدیداروں پر براہ راست حملے کرے اور دشمن کی بولی بولے، اس کے بارے میں آپ کس طرح اعتبار کر سکتے؟ ان کا خیال پہلے یہ تو اوور پاور کرنے نکلے تھے نا ریاستی اداروں کو۔ اب مریم، میں جو بات بیچ میں رہ گئی وہ 2 ٹوک آپ لکھ لیں، مریم ابھی بھی وہ اپنی لائن پر ہے کہ ہم یہ جو ہے بیان حلفی، کبھی ٹیپ، کبھی بلو فلم، کبھی گندی فلم، کوئی ننگی فلم، کوئی یہ ہمیں نہیں پتا، یا ٹیپیں، یہ ان کے ذریعے اوور پاور کریں گے، اور نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ بری ہو کے وہ دندراتے پھریں گے، میں تو میرا ڈولن مائی۔ جی مریم صفدر صاحبہ کی ایک نجی گفتگو اسی طرح کہ ہم نے آ کے کرنا کیا، یہ وہ کہتے ہیں یہ سارا بلف ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا ہوا ہے جو، یہ بلف ہے۔ سیم اسی طرح کی گفتگو سملر سی نواز شریف صاحب کی بھی لندن میں بالکل وہ کر رہے ہیں، یہ بھی وہ کہتے ہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ گفتگو پہنچ گئی ہے۔ وہ یاد ہے کہ وہ جو میں احتساب اب پتہ چلے گا، وہ اس طرح کی اب باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ مجھے یہ میڈیا ہاؤسز والے جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ذرا جنرل ساؤنڈ گفتگو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بھی ایک آئی ہے، کسی گھر میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے پوچھی جا رہے ہیں نا کہ میاں صاحب تسی کی کر رہے ہو، تسی پھر دوبارہ ڈیلاں شیلاں کر رہے ہو، کیوں اس طرح دا، تسی تے ڈٹ جانا سی۔ تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، آپ انتظار کریں، دیکھیں میں کرتا کیا ہوں، اور میں جو مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے یا ادھر سے جو لائن آئے اس کو آپ نے ٹو کرنا، اس کو، اس آئیڈیا کو، اس نیریٹو کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ میں ڈچ نہیں کروں گا، میں اگر اقتدار میں آتا ہوں تو میری وہی فلسفی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے ہر صورت میں ان کو نکیل ڈالنی ہے، اور میرے پہ اعتبار کریں، میں جو بھی کروں ادھر سے کروں ادھر سے کروں۔ اس کے بعد ایک ان کا ورکر جو ہے وہ بیانات دیتا
میاں صاحب کو پوری دنیا ان کے پاؤں میں گر گئی ہے، امریکہ سے لے کے روس تک. تو آج ایک چھوٹی سی خبر چلی ہے کہ بوسنیا کی کوئی خاتون ہے، ڈپٹی کوئی پتہ نہیں، وہ نواز شریف سے ملی ہیں. بوسنیا اور نواز شریف اور خاتون کہ نواز شریف نے اپنے وقت میں ہمارا بڑا خیال رکھا تھا. ان کی یعنی لیول یہ ہے، یا یہ حامد کرزئی سے ملتے ہیں یا وہ ایک اور نمونہ جو تھا پاکستان کو گالیاں دینے والا. جی حمداللہ محب. جی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اب یعنی آپ کو خبریں تو میں نے شیئر کر دی ہیں. سلمان شہباز کیا کہہ رہا ہے، شہباز شریف کس سے مل رہا ہے، نواز شریف اب کیا کہہ رہا ہے، مریم ابھی تک کس ڈفلی بجا رہی ہیں. اور آپ نے اب لیا جو اس میں ٹرن آیا نا، وہ شاہد خاقان جو ہے وہ مریم کے بیانیے سے بھاگ گیا. جی ہاں، اب یہ ود ان پارٹی کام شروع ہو گیا، کیونکہ اب ذرا ایک کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کا کام جو ہے وہ خراب کیوں ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ پاسبل نہیں ہے. جیسے مریم صفدر صاحبہ کا پاسبل نہیں تھا، اسی طرح شہباز شریف صاحب کا بھی پاسبل نہیں ہے. اور وہ ہمیں ایک ڈاکومنٹ ہے آ گیا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے ذرا تھوڑا سا آگے، یہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے اور ان کی بیس کیا ہے. یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب بڑے کھل کے کہہ رہی ہے، اور لیکن ایک بار پھر مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب اور آ گئے ہیں آمنے سامنے شہباز شریف صاحب. اور نواز شریف صاحب خاص طور پہ اب انہوں نے جو ایاز صادق صاحب کے ہاتھ میں جو بھیجا تھا فارمولہ، جس کو خورشید شاہ فارمولہ کا نام دیا گیا، اس پہ انکار کیا ہے. فی الوقت انہوں نے کہا کہ یہ چیز قابل قبول نہیں، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں رہے. جبکہ یہاں کی قیادت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ذرا ایاز صادق صاحب کو سنائیے گا جی. ملاقات کے بعد تو جو گفتگو کی انہوں نے ہم سنوا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی واقعتاً ہمارے ساتھ ہے اور زرداری صاحب ہمارے ساتھ سنجیدہ ہیں تو انہوں نے ایک بات کی ہے. ذرا پہلے والا ساؤنڈ دوبارہ سنوائیے جی ایاز صادق صاحب کا. میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جو وہاں کے حالات دیکھے وہ بتائے، اور بہت سے ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی. ڈسکشن تو ہر چیز پہ ہوتی ہے کہ اگر ان ہاؤس کیا جائے، اگر اسپیکر صاحب کے خلاف کیا جائے، چیئرمین سینٹ کے کیا جائے، پرائم منسٹر کے کیا جائے، پنجاب کیا جائے، یہ چیزیں تو ڈسکشن میں رہتی ہیں، چلتی ہیں، بیکاز آپشنز ڈسکس ہوتے ہیں. تو آپشنز تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے چوائسا تو پھر براہ راست عمران خان پہ کیوں جاتے ہیں یا بزدار صاحب پہ کیوں جاتے ہیں. پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف انہیں کہیں کہ اگر پارٹنرشپ ہماری ہے اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ چکے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ آئیں اور چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے، جو انہوں نے بات کی. نہیں تو یہ لوگوں کے منتے تلے کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں سے کہتے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک ہم کیا رام کہانی ان کی سنا رہے ہیں، یہ ابھی تک یہ ان کی حقائق بتا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا. اور ہم نے بتایا کہ ان کو وہاں ٹھڈے پڑے ہیں. اتنی معتبر ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہوا ہے. ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں اب بھی، لیکن کچھ مل نہیں رہا. نہیں، ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے اداروں نے، یا افراد جو کہ جن پر ملکی مفادات کے بارے میں تو دو ٹوک پتہ ہے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. خواجہ ایاز صادق صاحب کا جی دوسرا شاٹ سنوا کہ جناب ان حالات میں کوئی بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سنائیے. تو مرے کیوں جا رہے؟ کوئی بھی حکومت لینے میں نہیں تیار. کوئی بھی اس وقت جو آ کے حکومت لے گا وہ سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈال لے گا جو ان کی 3.25 سال کی مس گورننس کا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ان حالات میں نہیں لے گا. ہمارے پاس ایک ہی سولوشن ہے اور وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. یہ نواز شریف صاحب بول رہے تھے ایاز صادق صاحب کی زبانی، کیونکہ یہ لندن میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے. ایک ملاقات کر کے فوراً بعد گفتگو کی، دوسری یہ کی. اب خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ جلد الیکشن دیکھ رہے ہیں. سنائیے جی. میرا خیال ہے کہ 2023 کے الیکشن میں وی آر سے اس وقت پہلے ہو جائے. یہ 2022 کے اوائل میں یا مڈ میں جو ہے الیکشن ہو جائیں. مڈ میں یا اوائل میں الیکشن ہو جائیں 2022. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مطلب 2023 تک تو آپ جا رہے ہیں.
نہیں، 3 مہینے کے اندر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. 3 مہینے کے اندر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب ذرا خورشید شاہ کا فارمولہ کیا تھا جس کو نواز شریف صاحب نے ابھی تک پذیرائی نہیں بخشی؟ خورشید شاہ صاحب کو سنوائیے جی. ووٹا کو کانسیڈر کرو، اس کے بعد پھر ووٹا اپنا نئی الیکشن کا اعلان کرو. نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے 1 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، اور وہ پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کرے اور نئی الیکشن کا اعلان کرے. تو سر اس کے لیے پی ایم ایل این مان جائے گی؟ بالکل ایگری کرے گی، 100% ایگری کرے گی. پھر پی ایم ایل این نے اس پہ ایگری بھی کر لیا. اب یہ وہ کھچڑی جو یہاں آپس میں پکائی جا رہی ہے وہ ہے، کیونکہ 2 باتیں تھی وجہ اناج چوہدری صاحب. نمبر 1 یہ کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں، یہ مسلم لیگ نواز چاہ رہی تھی، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی. دوسرا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لیکن وہ لمبی نہیں ہونی چاہیے اور وہ فوراً آئیں اور الیکشن کروا دیں. یہ ایسی لگ رہا ہے جیسے باقی کوئی پلیئر ہے ہی نہیں اس ریاست میں، یہ صرف 2 ہی پلیئر ہیں. ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے، باقی سب جو ہیں نہیں. پر اگر اسمبلی نے جو کہ اس کا آئین کے تحت ایک پورا ایک آرٹیکل ہے کہ اگر غیر معمولی حالات پیدا ہو جائے تو قومی اسمبلی اپنی ایک قرارداد کے ذریعے 1 سال اضافہ کر سکتی ہے. بالکل یہ گنجائش ہے. اگر 1 سال آگے ہو گیا کیونکہ الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ووٹرز لسٹ نہیں ہے اور مردم شماری نہیں ہوئی، اور مردم شماری نہیں ہوئی تو حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو کس طرح آپ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ تو یہ تو بڑے ڈکوسلے ہیں. کوئی پہلے کرا رہے ہیں، اگر وہ 2023 کے بعد بھی 1 سال نہ ہو تو پھر اصل میں ان کو جو ڈر ہے، ایک اور بھی چل رہی ہے، ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو اس طریقے سے یہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی نا کہ ابھی نہ چھیڑیں کسی کو، عمران خان اندر بیٹھا جو ہے نا وہ قابل قبول ہے اور وہ کم نقصان دہ ہے. اگر اس کو ہم نے ہٹا دیا قبل از وقت ملا کے تو عمران خان تو بن جائے گا ایک لاوا اور وہ پھٹے گا باہر آ کے، اور جب باہر آ کے پھٹے گا تو پھر وہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور یہ جو اگلا پہلے ذرا خورشید شاہ فارمولہ جو انہوں نے کہا اس کو پھر ایگری کیا خواجہ آصف صاحب نے. سنائیے جی. یہ پی ایم ایل این کی اور فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم کہ یہ مفاہمت جو ہے ایک براڈ بیسڈ مفاہمت ہو فار دی سیک آف 22 جو 220 ملین جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور ان کے ساتھ جب تک مفاہمت براڈ بیسڈ نہیں ہوگی تو وہ باقی مفاہمتیں ساری ٹرانزیکشنل ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ براڈ بیسڈ مفاہمت کیا ہے؟ دوبارہ سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت یہ فوج اور مسلم لیگ نواز نہیں بلکہ کوئی اور مفاہمت ہونی چاہیے. دوبارہ سنوائیں. یہ پی ایم ایل این کی اور فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم کہ یہ مفاہمت جو ہے ایک براڈ بیسڈ مفاہمت ہو فار دی سیک آف 22 جو 220 ملین جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور ان کے ساتھ جب تک مفاہمت براڈ بیسڈ نہیں ہوگی تو وہ باقی مفاہمتیں ساری ٹرانزیکشنل ہوں گی. اب اگلی جو گفتگو ہے صاحب خواجہ آصف صاحب کی سنائیں گے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت واحد جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو 4 صوبوں میں نہیں، گلگت بلتستان کشمیر میں اس کی نمائندگی ہے، حکومتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بن چکی ہیں ریجنل پارٹیز، علاقائی جماعتیں. پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت بن چکی ہے، پنجاب نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے ایک حصے کی جماعت بن چکی ہے. تو بجائے اس کے کہ تیسرا کوئی پلیئر آئے اور وہ اس سپیس کو آگے مزید لے کے چلے، تو کوشش کریں کہ ہم آپس میں ہی طے کر لیں، آپس میں مکمکا کر لیں، اور خواجہ آصف صاحب جیسے جو جید رہنما ہیں مسلم لیگ اور عمران خان کے بڑے جانی دشمن ہیں، جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو سپیس دینی چاہیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بائی ارینج. مسلم لیگ نواز سندھ میں 2 سیٹیں ان کو بائی ارینجمنٹ، اور پیپلز پارٹی کو ہم ادھر سے سیٹیں دیں تاکہ یہ جو پی ٹی آئی کا یا اینٹی مسلم لیگ نواز اور اینٹی پی پی پھیلاؤ ہے. اور یہ خیال اس وقت آیا ان کو جب
حلقہ 133 میں پیپلز پارٹی کو 33,000 ووٹ ملے، اور دوسرا جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ زرداری صاحب کی بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملتان روڈ لاہور پہ۔ ذرا شارٹ سنوائیں جی۔ پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو جو ہے نا مختلف صوبوں میں سیٹیں ضرور ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک فیڈرل سٹرکچر جو ہے برقرار رہنا، یا ایک فیڈرل وفاقی تشخص جو ہے برقرار رہنا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ چیز جو ہے بلکہ بائی ارینجمنٹ بھی کر لینی چاہیے۔ یہ وہ ہیں الیکشن جج صاحب، تو ایک اور سن، ٹامنگ ٹوئیاں نہیں مار رہے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ بلف کر رہے ہیں۔ بلف کس کے ساتھ؟ یہ بلف ایک طرف تو ان کا بلف کال ہو گیا کہ جب مہنگائی سے لوگ بلبلاتی ہوئی عوام جو ہے ان کے کہنے پر کسی نے جو اب تو بات کرنی چھوڑ دی ہے، لیکن اگلی بات اب وہ 23 مارچ کو کریں گے۔ اگلی بات سنیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں آپس میں بائی ارینجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے یہ کام، اور الیکشن پہلے سے ہی طے کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ الیکشن پھر بیٹھ کے ٹھیک ہے نا، پہلے سے طے جس طرح کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے کیا کہتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کل بات کی کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کیا منتیں کرتے رہے کہ ہمیں سندھ میں جانے دیا جائے، ہمیں سندھ میں کام کرنے دیا جائے، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بہت پھیل رہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ سٹیٹس کو نہیں ختم ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ سٹیٹس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، کسی تیسری جماعت کو نہیں آنا چاہیے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، یہی ہمارا موٹو ہے۔ سنائیے جی۔ دیکھیں میاں نواز شریف کی وزاداری جو ہے نا وہ فنومنل ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ ان کو حکومت کے دوران، پچھلی حکومت کے دوران کہا کہ یہ ہمیں سندھ میں جانے دیں، انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ ہم نے کہا جا کے ہم جلسے کرتے ہیں، لوگوں کے ترنے منتیں کرنے ہیں یار، اسی بھی ووٹ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے روکا ہمیں، انہوں نے کہا نہیں زرداری صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کچھ، میں اس کو فیڈریشن کو رکھنا چاہتا ہوں ایز اٹ از، جو ہے اسٹیٹس کو اس کا برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اسٹیٹس کو سیاسی وزاداری مکمکا مجھے بتائیں، انہوں نے بڑے محب وطن بنتے ہیں اور مسلم لیگ ہم وہ تو ماں ہے پاکستان کی، ان کا کوئی لفظ آیا؟ مراد علی شاہ نے جو معاف کر رہے حزب سرائی کی تو وہ چل رہا ہے نا ابھی تک، انڈرسٹینڈنگ استعمال کرتے ہیں، وہ واپس ادھر ہیں۔ تو ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے بندر بانٹ ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ نیریٹو کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس پہ ذرا باتیں کافی ہیں کرنے والی۔ خیر پہلے ذرا سنیے جی شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی بنتا ہے پرائم منسٹر، وہی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ مریم صاحبہ کی نااہلی ہے، یا فیصلہ اس لیے ہوگا کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں؟ نہیں، وہ چونکہ پارٹی کے صدر ہیں، اگر وہ نااہل نہ بھی ہوتی تو وہی بنتا۔ جی میرا یہی خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں معاملات کو۔ مریم نواز مائنس یہ جو مسلم لیگ نواز کے بابے ہیں اور جو گرو ہیں جج صاحب، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہے جی شہباز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ذرا خواجہ آصف صاحب نے سیکنڈ کیا ہے کہ زبیر عمر کی باتوں پہ نہ جائیں، تجربہ زیادہ شاہد خاقان کا ہے۔ سنائیے جی۔ شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر ہے، ہماری پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے۔ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو زبیر صاحب، ان سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند اور معتبر آواز ہے۔ شاہد نے جو کہا ہے میں آئلینڈ دوست ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ نئی پراکسی، وہ بھائی یہ تو مطلب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ویکنسی ہوگی تو یہ فل اپ کریں گے نا۔ اب اشتہار ہی نہیں یہ اپنا ہی مطلب ہے کہ خیالی پلاؤ پکا کے اس میں نمک اتنا ڈال دو اور بوٹیاں اتنی رہنے دو، بڑی رکھتے ہیں میاں صاحبان کے لیے، بڑے بڑے رکھو ہڈ، باقی لیے چھوٹیاں چھوٹیاں۔ اچھا میں ان کو کل انشاءاللہ نا جی، آج تو ٹائم نہیں ہے،
کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری پلاننگ انہوں نے کس بیس پہ کی تھی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں تو اتنے جڑے دیوانہ ہویا پھر میں یہ ساری باتیں کل ہم کریں گے نا، آپ بھی کل ادھر ہی ہیں نا، تو کل کریں گے کہ یہ ساری آخر پلاننگ کر کس بنیاد پہ رہے ہیں. یہ 22 کے اوائل میں اور 21 کے آخر میں اور مڈ میں، یہ سارا کل بتائیں گے انشاءاللہ جی. کافی ہیں پروگرام کا وقت، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.